سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور تم چھوڑ جو سود میں سے بقایا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان رکھتے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم اس طرح نہ کرو گے، اس پر عمل نہ کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم سن لو، تو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے اصل اموال ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سود سے متعلق آیات کا بیان چل رہا، اس کی قباحت، اس پر ملنے والا عذاب، اس کے نقصانات، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ آج کی اس زیر دس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی علی الاعلان فرما رہے ہیں کہ جو ما بقیہ سود تمہارے ذمے رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھتے ہیں کہ جس وقت اسلام سے پہلے طائف کے کچھ لوگ تھے، قبیلہ بنو ثقیف کے، ان کا قبیلہ بنو مخزوم یا بنو مغیرہ، ان کے ساتھ سودی لین دین تھا۔ طائف والوں نے یعنی قبیلہ بنو ثقیف نے ان کو رقم دے رکھی تھی، سود کے اوپر دے رکھی تھی، اور یہ سود واپس کر رہے تھے اور رقم بھی دے رہے تھے۔ اسلام جب آیا، اسلام لانے کے بعد یہ جو قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ ہیں یہ مسلمان ہو گئے، اور طائف والوں نے بھی اس طور پر اسلام کے احکامات کو قبول کر لیا کہ ہم اسلام کے قوانین کو فالو کریں گے، اس کے مطابق رہیں گے، اگرچہ اس وقت انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، یعنی قبول نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ چونکہ اب اسلامی حکومت آ چکی ہے، ہم اس کے ماتحت رہیں گے،
ہم اس کے ماتحت رہیں گے۔ اور یہ اصول ہے کہ جب کفار مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہے ہوں تو وہ اسلام کے جو رولز ہوں گے ان کو وہ فالو کریں گے۔ اب جب یہ بات ہو چکی تو ان قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اب ہمیں وہ سود کی جو رقم ہے وہ دو، وہ ہمیں سود کی رقم بھی دو۔ تو قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اب ہم ایمان لے کر آ چکے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد اب سود کا لین دین ختم ہو چکا ہے۔ تو ان کا آپس میں اس بات کے اوپر کیا ہے نزاع ہوا۔ تو یہ ساری چیز اس وقت جو مسلمانوں کی طرف سے گورنر تھے، روایات کے مطابق زیادہ مشہور تو حضرت اسید بن عتاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لیا جاتا ہے۔ بہرحال ان میں سے کوئی ایک گورنر تھے، ان کے پاس یہ بات آئی تو انہوں نے اس معاملے کی ساری تفصیل ڈیٹیل لکھ کر مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیج دی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ساری تفصیل آئی تو تفصیل آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی ان آیات کا نزول ہوا، جس میں فرمایا گیا کہ اب ایمان لانے کے بعد اب تم نے ان سارے سود کو کیا کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر دوسری آیت مبارکہ کے اندر وہ حکم دیا گیا ہے جس کی سزا شاید ہی کسی اور گناہ کے اوپر دی گئی ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر سن لو، اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو پھر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محترم سامعین کرام، تو اس آیت کے روح سے اور حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حکم سود کے چھوڑنے کا اور سودی لین دین ختم کرنے کا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ پورے ورلڈ کے لیے، ہر قسم، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر ایک کے لیے تھا کہ سود کیا ہے، یہ انسانیت کا دشمن ہے، اس لیے اس معاملے کو جتنا جلد ہو سکتا ہے ختم کر دیں، بس بالکل ختم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور دیگر چیزوں کو بیان کیا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد جتنے بھی یہ جاہلیت کے کام ہیں وہ سارے کے سارے میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا بھی سود ہے یہ سب آج کے بعد کیا ہے، ختم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ مسلمانوں نے بھی دوسروں سے بہت زیادہ سود کی رقمیں لینی ہیں، یہ سارے کا سارا سود کیا ہے، ختم ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور انہوں نے بہت ساری رقمیں اس طرح دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا یہ سود، عباس بن عبد المطلب کا یہ سود میں سب سے پہلے کیا ہے، ختم کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ تم لینا چاہو گے تو تمہارے لیے اصل رأس المال ہے، اوریجنل جو تمہارا سرمایہ ہے وہ تمہیں واپس ملے گا، اس کے علاوہ باقی تمہیں کوئی چیز بھی اس کے اوپر نہیں ملے گی۔ اور فرمایا کہ اس سے پہلے جو لین دین ہو چکا وہ ختم، اب جو ما بقیہ رہ گیا ہے بس تم اصل اوریجنل جو تمہارا مال ہے اس کے تم مستحق ہو، اس کے علاوہ تم نہیں دے سکتے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ آیت مبارکہ تو آج سے 1400 سال پہلے یعنی نزول قرآن کے موقع پر نازل ہو چکی، اور اس وقت لوگوں کے درمیان میں جو سود لین دین تھا اس کو کہا کہ اب ما بقیہ ختم، چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔
اب ان آیات کو بنیاد بنا کر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی مثال کے طور پر سودی لین دین کر رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، توبہ کی توفیق دے دی، تو اب وہ یہ کہے کہ جناب کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے تو لہذا آج کے بعد میں سودی لین دین نہیں کروں گا، یہ نہیں کہ جو پہلے لے چکا ہوں تو وہ تو ہو چکا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے جی معاف ہے، اور ما بقیہ آئندہ کے بعد میں نہیں لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے اس سے پہلے جو لے لیا ہے وہ واپس کرنا ہوگا، یا وہ اپنی اوریجنل رقم میں سے اس کو مائنس کر دے کہ جی ٹھیک ہے میں نے تمہارے سے 1,00,000 روپے لینا تھا، اب 50 60 70 ہزار میں لے چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب ما بقیہ جو ہے وہ میں سودی لین دین ختم، اب میں اتنا ہی لوں گا جو ما بقیہ رقم رہ گئی ہے، 30 40 50 ہزار جو میرا رہ گیا، بس وہی میں کیا ہے لوں گا، باقی یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے کیا ہو چکا ہے، آپ کی طرف سے وصول ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اچھا آج تک تو میں نے فرض کیا 1,00,000 روپے دیا ہوا تھا اور اس کے اوپر جناب کوئی 20-30 ہزار روپے سود لینے تھے، تو جی اب تک تو میں 40-50 ہزار رہ چکا، بس وہ تو ہو گیا ختم، اب میں اوریجنل رقم جو میری 1,00,000 روپے ہے وہ میں لوں گا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں شریعت کا جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حکیمانہ انداز کے ساتھ اختیار کیا، بڑے حکیمانہ انداز میں حکم دیا۔ سب سے پہلے کیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تمہارے اندر خدا خوفی نہیں ہے؟ کل کو تم نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، اپنے معاملات کا حساب کتاب نہیں دینا، جب دینا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو وذروا ما بقی من الربا، اب تمہارا جو سودی معاملہ جو ما بقیہ لین دین ہے اس کو سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ۔ آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکیمانہ انداز میں فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، کہ یہ سود کا لین دین چھوڑنا یہ تو ایمان کا شیوا ہے، یہ تو مومنین کی علامت ہے، یہ تو مومنین کی کیا ہے، علامت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑی زبردست بات کہی جس کو انسان سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پاؤں کے تلے زمین نکل جائے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم نہیں رکو گے تو پھر تمہارا یہ سن لو، یہ کان کھول کے یہ بات سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہارے لیے اعلان ہے، جنگ ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یہ بات سنی، اور خاص طور پر جب اس وقت قبیلہ بنو مخزوم والوں نے اور انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً کیا لا نستطيع، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کی ہمارے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے، اعلان جنگ کیا ہے۔ پہلا مقام یہی ہے کہ سود کا ہے، سود کے لین دین کو اگر کوئی نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکومت وقت کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ سودی کاروبار اور اس کے راہ میں جو روڑے اٹکا اس کو ختم کر، سود کا بالکل ختم، کیونکہ یہ انسانیت کا دشمن ہے، یہ انسانیت کا دشمن ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس سودی لین دین کو نہیں چھوڑ رہا، حکومت اس کے خلاف ایکشن لے، حکومت وقت اس کے خلاف ایکشن لے، اس کے خلاف لڑائی کرنا بھی پڑے، جنگ کرنا پڑے تو اس کے ساتھ کیا کرے، جنگ کرے۔ یہ ایسا ہی ہے فرمایا کہ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ ہے ہم نے دینی، ہم اپنی ثوابدید کے اوپر جہاں دل چاہے گا وہاں ہم خرچ کریں گے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ یہ جو حکومت وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، یا حکومت کی طرف سے جو نمائندہ ہے، اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے، اس کا جو نمائندہ ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ لے اور پھر بیت المال کے اندر جمع کروا کر اسی ایک سسٹم کے تحت اس کو کیا کرے، تقسیم کرے گا اور اس کو خرچ کرے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بیت المال میں نہیں دیں گے،
حکومت وقت کو نہیں دیں گے، اسلامی حکومت کو نہیں دیں گے، خلیفہ وقت کو نہیں دیں گے، ہم اپنی ثوابدید کے اوپر جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ اگر کوئی لوگ سودی کاروبار سے باز نہیں آ رہے تو ان کے خلاف کیا کرے، اعلان جنگ کرے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے گا، جو اللہ کے دوست کو ستائے گا، اللہ والے ہوں گے ان کو ستائے گا، ٹھیک ہے نا، ان سے پھر ان سے دشمنی مول لے گا، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ان کے ساتھ کیا ہے، اعلان جنگ ہے۔ دوبارہ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ، اس سے رجوع کر لو اور اس سے باز آ جاؤ تو تمہارے اوپر بھی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے لیے اوریجنل جو سرمایہ ہے جو تمہارا، وہ تمہارے لیے بس، وہ اوریجنل کیپٹل جو ہے وہ تم لے سکتے ہو بس، ٹھیک ہے نا۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے اوریجنل رأس المال ہے، اصل مال ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ٹھیک ہے نا، کہ سود در سود لگا کر ان کو ظلم کی چکی کے اندر پیستے رہو، ولا تظلمون، نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا کہ تمہاری اوریجنل رقم ہی ضائع کر دی جائے اور ختم کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، تمہیں تمہارا اوریجنل مال کیا ہے وہی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔